در چھوڑ کے تیرا کہاں بندہ تیرا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی خوشگوار ازدواجی زندگی کیسے گزرے۔ ازدواجی زندگی کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں محبت پتلی اور چھوٹی ہوا کرتی ہے وہاں عیب موٹے نظر آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے بتنگڑ بن جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ تم آپس میں محبت و پیار کی زندگی گزارو۔ اس کے لیے انسان کو بڑا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ انگلش کا مقولہ ہے ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو بگ ہارٹ۔ ایک بڑا نظام چلانے کے لیے انسان کو دل بھی بڑا رکھنا چاہیے۔ انسان کو تحمل اور بردباری سے گھرے معاملات نبھانے چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے جھگڑتا ہے جو اپنی پوری زندگی اپنے شوہر کے لیے وقف کر چکی ہوتی ہے، اور بیوی اپنے شوہر سے جھگڑتی ہے جو اس کی زندگی میں اتنا بڑا مقام پا چکا ہوتا ہے۔ بعض اوقات دینی جہالت کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے پڑھے لکھے جوڑوں میں بھی محاذ آرائی ہوتی رہتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے اس قدر خلاف کہ شوہر ہر وقت بیوی کی غلطیاں اور عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور بیوی ہر وقت خاوند کی غلطیاں اور عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔ جسم ایک دوسرے کے کتنے قریب، دل ایک دوسرے کے اتنا ہی دور ہوتا ہے۔ ان دونوں کا معاملہ اس شعر کے مصداق ہوتا ہے کہ زندگی بیت رہی ہے دانش کوئی بے جرم سزا ہو جیسے۔ بعض اوقات یہ جھگڑے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ میری بات یاد رکھنا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں جھگڑتے، جب بھی جھگڑیں گے کسی تیسرے کی وجہ سے جھگڑیں گے، یا تو وہ ساس سسر ہوں گے اور یا بیوی کے میکے والے۔ اس لیے شریعت نے ایک بات سمجھا دی۔ لڑکی کو کہا کہ دیکھو، نکاح سے پہلے ایک ماں تھی، اب تمہاری دو مائیں ہیں اور دو باپ ہیں۔ اسی طرح لڑکے کو بتا دیا کہ تمہاری دو مائیں اور دو باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساس اور سسر کو ماں باپ کا درجہ دیا، تو اس میں ایک بہترین اصول یاد رکھ لیجئے کہ شادی کے بعد لڑکی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے گھر والوں کو خوش رکھے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے گھر والوں کو خوش رکھے۔ جہاں یہ اصول دونوں میاں بیوی اپنا لیں وہاں آپ دیکھیں گے کہ کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ کبھی دونوں میں سے ایک غصہ میں آ جائے تو دوسرے کو چاہیے کہ تحمل مزاجی سے کام لے۔ بیک وقت دونوں کا غصہ میں آ جانا معاملے کو بے حد خراب کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے غصہ پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر ایوب علیہ السلام کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح کوئی مرد اپنی بیوی کے غصے پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی صبر ایوب علیہ السلام کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ تو جب صبر کا اتنا اجر و ثواب ملتا ہے تو اس موقع پر ذرا خاموش ہو جایا کریں۔ ذرا خاموش رہنے میں کیا پریشانی ہے؟ اسی طرح میاں بیوی دونوں کو منفی سوچ سے بچنا چاہیے۔ دونوں کو چاہیے کہ اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کریں۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ قدم اٹھانے سے پہلے دیکھ لیں کہ راستہ کدھر جا رہا ہے۔ جو شخص اپنی بیوی پر احسان کرے گا یقیناً وہ اپنی بیوی کا دل جیت لے گا۔ تو بیوی کو زور زبردستی کے ذریعے جیتنے کی کوشش نہ کریں، بیوی کو احسان اور اچھے اخلاق کے ذریعے جیتنے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بیوی اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے اور خاوند اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے
کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے۔ خاوندوں کو چاہیے، شوہروں کو چاہیے کہ دفتروں کے جھگڑے دفتر ہی میں چھوڑ کر آیا کریں، جب گھر میں داخل ہوں تو مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے سنت پر عمل کا ثواب بھی ملے گا، اور جواب میں بیوی کی مسکراہٹ بھی ملے گی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگی خوشگوار بنائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔